السلام علیکم ناظرین، لبیک اسلام آفیشیل چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک غریب بدو کا واقعہ۔ ناظرین کرام، اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک۔ ایک غریب بدو کو مدینے پہنچنے سے پہلے رات ہو گئی۔ اس نے ڈرتے ہوئے گاؤں کے باہر خیمہ لگا لیا جہاں اسے رات ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی جو بیوی تھی وہ امید سے تھی۔ بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا تھا۔ بیوی خیمے کے اندر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گشت کر رہے تھے۔ آپ کے ساتھ ایک غلام تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو کہا کہ دیکھو، خیمے کے اندر آگ جل رہی ہے، پتہ کرو کون ہے۔ آپ کا غلام پتہ کرنے گیا تو بدو نے ڈانٹ کے کہا، جاؤ، میں تمہیں کیوں بتاؤں۔ حضرت عمر خود تشریف لے کے گئے۔ کہنے لگے، مسافر بھائی بتا تو صحیح۔ کہنے لگا، چھوڑیں، میں آپ کو کیوں بتاؤں کہ میں کون ہوں اور میں کیسے آیا ہوں۔ اتنی دیر میں خیمے کے اندر سے کرہانے کی آواز آتی ہے، کوئی درد سے چیخ رہا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ بتا ہمیں کیا بات ہے۔ بدو کہنے لگا، میں فلاں بستی فلاں علاقے کا ایک غریب ہوں، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ملنے آیا ہوں۔ رات ہو گئی ہے اور یہاں خیمہ لگا لیا ہے، صبح میں ان سے مل کے چلا جاؤں گا۔ تو رات کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا۔ میری بیوی امید سے تھی، اب بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، پاس کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے، تو ٹھہر، میں ابھی آیا۔ آپ کے چہرے پر نقاب تھا اور بتایا نہیں کہ میں امیر المومنین ہوں۔ حضرت عمر دوڑ کر گھر پہنچے، اپنی زوجہ سے پوچھا، اگر تمہیں بہت بڑا اجر مل رہا ہو تو کیا تو حاصل کرے گی؟ آپ کی زوجہ نے کہا، کروں گی۔ حضرت عمر کہنے لگے، چل میرے ساتھ چل، بہت بڑا اجر ہے۔ ایک دوست کے ہاں ولادت کا وقت ہے، ضرورت کی چیزیں ساتھ لے لو۔ آپ کی زوجہ نے تھوڑے دانے لیے، گھی لیا۔ حضرت عمر سے کہنے لگی، تھوڑی سی لکڑیاں اکٹھی کر لو۔ حضرت عمر نے لکڑیاں اکٹھی کی، اینٹیں اور روڑے لے کر چولہا بنایا۔ سب سامان لے کر خیمے پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر چولہا رکھا، چولہے کے اندر لکڑیاں ڈالیں اور برتن میں دانے ڈالے گئے، گھی ڈالا گیا۔ آپ کی زوجہ نے آپ کو کہا کہ لکڑی لے کر اس کو ہلائیں، یعنی اس کو تیار کریں۔ خود زوجہ محترمہ خیمے کے اندر چلی گئیں۔ حضرت عمر باہر پکانے لگ گئے۔ بدو کہتا ہے کہ میں اس طرح آپ کے ساتھ سلوک کرنے لگا جس طرح کوئی چوکیدار کے ساتھ کرتا ہے۔ میں نے سمجھا یہ چوکیدار رکھا ہوا ہے جو مہمانوں کے آنے اور جانے کے لیے مدد کرتا ہے۔ میں کبھی پانی کا پیالہ مانگتا، حضرت عمر دوڑ کر جاتے اور لا دیتے۔ بدو نے کہا کہ تجھے گھی پکانا بھی آتا ہے، پہلے بھی کبھی پکایا ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے کہ کوشش تو کر رہا ہوں۔ بدو نے کہا کہ کیا تیری بیوی نے پہلے یہ کبھی کام کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے یاد نہیں، میں تجھے پوچھ کے بتا دوں گا۔ بدو کہتا ہے، کیا رنگ تھا، کیا انداز تھا، کیا مصطفیٰ کی تربیت تھی، کیا انداز سکھائے حضور نے غلاموں کو، کس طرح کا امیر ہے کہ یہ ہنڈیاں پکا رہا ہے اور ساتھ پھونکے مار رہا ہے، ایک غریب کے لیے جس کو وہ جانتا تک نہیں۔ خیمے کے اندر اس شخص کی بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت عمر کی بیوی اندر سے بول کر کہنے لگی، اے امیر المومنین، مبارک ہو، آپ کے دوست کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ امیر المومنین جب کہا امیر المومنین مبارک ہو، وہ شخص کہتا ہے، میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میں اس طرح دوڑا کہ میری پگڑی گر گئی۔ میں دوڑا تو حضرت عمر نے کہا کہ کدھر جاتے ہو؟ کہنے لگا کہ آپ امیر المومنین ہیں
آپ واقعی امیر المومنین ہیں، آپ عمر ہیں جس کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کانپ جاتے تھے۔ آپ وہ عمر ہیں جسے مصطفیٰ نے دعا مانگ کر مانگا تھا۔ آپ وہ عمر ہیں جسے مصطفیٰ نے رب سے دعا مانگ کر مانگا تھا۔ آپ وہ والے عمر ہیں جس کے لیے علی مرتضیٰ فرماتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آپ وہ والے عمر ہیں۔ کیا آپ وہ عمر ہیں جس کے لیے علی مرتضیٰ دعا کرتے ہیں؟ آپ وہ عمر ہیں جس کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، میں اللہ سے کہوں گا مولا جو تیری امت کے حق میں بہتر تھا میں وہ والا خلیفہ بنا کر لایا ہوں۔ آپ وہ والے عمر ہیں۔ عمر اور امیر المومنین کی بیوی خاتون اول ہوتی ہے، وہ تو ملکہ ہوتی ہے۔ تیری بیوی دائی بن کر ایک غریب کے بچے کے پاس بیٹھی رہی، ولادت کے موقع پر امیر المومنین ہو کے تیری ساری داڑھی دھوئیں سے بھر گئی، تو ڈیوٹی کرتا رہا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ رو پڑے اور بدو کو سینے سے لگا کر کہنے لگے، تجھے پتہ نہیں تو کہاں آیا ہے؟ اس شہر کا پتہ ہے تجھے؟ اس نے کہا حضور کہاں آیا ہوں؟ فرمایا یہ میرے نبی کا مدینہ ہے، یہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے، یہاں امیروں کا استقبال نہیں ہوتا، یہاں غریبوں کا استقبال ہوتا ہے۔ یہ وہ والا مدینہ ہے جہاں غریبوں کو گلے لگایا جاتا ہے۔ اب غریب سر اٹھا کر جینے لگے، اب مزدوروں کو عزتیں ملنے لگیں، یتیموں نے سر اٹھا لیا، اب کوئی ہمارا سننے والا آ گیا۔ بدو اسی وقت فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک غریب بدو کا واقعہ۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ٹاپک پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔